یہ کہانی ہے ایک چڑیل کی جو کہ ایک ویرانے میں رہتی تھی، جو کہ انتقام کی آگ میں بھڑک رہی ہے اور وہ اپنا انتقام لینا چاہتی ہے اور وہ بہت ہی خوبصورت بدل چکی ہے۔ دوستو، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک ملک کے سرسبز پہاڑوں اور گھنے جنگلات کے درمیان ایک بادشاہ کا محل تھا جو کہ بہت ہی خوبصورت تھا، اور وہاں پر رہتے تھے ایک جوان شہزادہ ارجن اور اس کے والد بادشاہ بوڑھے ہو چکے تھے، اور اکثر شہزادہ ارجن کو تخت نشین ہونے کی بات کرتے تھے، اور شہزادہ ارجن کا گھوڑا جسے وہ بہت زیادہ پسند کرتے تھے اور دوست مانتے تھے۔ ارجن کو اپنی ہر بات اور بہادری کے لیے بہت پسند کیا جاتا ہے، مگر اس کی زندگی میں ایک معجزے کی کمی تھی جس کی وہ خواہش کرتا تھا۔ ایک شام جب سورج افق ہو کر غروب ہو رہا تھا، ملک میں پراسرار واقعات نے ہلچل مچا دی۔ فصلیں راتوں رات مرجھا گئی، مویشی غائب ہو گئے، اور ایک سرد ہوائیں پورے گاؤں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں۔ لوگوں نے قدیم زمانے میں گزرے ہوئے وقت میں ایک چڑیل کے بارے میں بات کرنا شروع کر دی، اور چڑیل کا ذکر خوفناک طریقے سے شروع ہوا، جو جنگل کے سائے میں رہتی تھی۔ چڑیل جیسے کہا جاتا تھا کہ ایک ایسی روح تھی جس کی زندگی میں ظلم ہوا تھا اور وہ زندہ لوگوں سے انتقام لینے پر مجبور تھی۔ اس کی موجودگی کی بھیانک صورت اور راتوں رات کو خواب میں دخل اندازی تھی۔ اس کی بغار جو کہ سردیوں کے دنوں کو گونجتی تھی، دلوں کو لرزا دیتی تھی۔ شہزادہ ارجن قرض اور تجسس کی بنا پر اس کی کھوج کی تلاش میں نکل پڑتا ہے۔ تلوار، ڈھال اور عزم کے ساتھ خوفناک جنگل میں داخل ہوتا ہے، اور اپنے اسی خوبصورت گھوڑے کے ساتھ درختوں کی سرسراہٹ اور سائے اس کی پریشانی کو بڑھا دیتے ہیں، جیسے جنگل کوئی راز سنا رہا ہو۔ گھنٹوں کی تلاش کے بعد ارجن ایک کھلی جگہ پر پہنچتا ہے جہاں اسے چاندنی سے روشن ایک چڑیل نظر آتی ہے۔ وہاں چاندنی کی روشنی میں ایک خوفناک چڑیل کھڑی تھی، اور وہ پرانے کپڑوں میں ملبوس تھی اور اس کا چہرہ نقاب سے ڈھکا ہوا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک غیر معمولی روشنی تھی اور اس کی موجودگی دکھ اور غصہ کا اظہار کرتی تھی۔ چڑیل ایسی آواز میں بولی جو دل کو لرزا دینے والی اور ملائمت سے بھری ہوئی تھی۔ اس نے بتایا کہ میں ایک ملک کی شہزادی ہوں، اور میرے حریف یہ نہیں چاہتے تھے کہ میں تخت نشین ہو جاؤں، اور وہ مجھے مارنے کی بہت زیادہ سازشیں کرتے تھے۔ تو ایک دن جب میں اپنے محل میں سو رہی تھی تو میرے حریف آتے ہیں اور مجھ کو پکڑ کر اور وہ رسی سے مجھے باندھ کر جنگل میں پھینک جاتے ہیں۔ تو میں جنگل میں کئی دن تک وہاں پر پڑی رہتی ہوں، اور ایک پری جو کہ میری دوست بن گئی تھی وہ مجھ سے آتی اور باتیں کرتی۔ اس طرح وقت گزرتا گیا، لیکن میں بھوک اور پیاس سے نڈال ہو چکی تھی۔ تو ایک دن میرا دم نکل جاتا ہے اور میرے جسم میں انتقام کی جو جلنا جل رہی تھی وہ ایک دم سے میرے جسم سے ایک ایول روح اختیار کر لیتی ہے، اور وہ وعدہ کرتی ہے کہ میں ضرور بدلہ لوں گی اس انتقام کا۔ تو یہ کہانی ہے میرے اس دردناک انتقام کی۔ شہزادہ ارجن نے اس کو بغور دھیان سے سنا، اور اس کے دل میں چڑیل کی تکلیف کی ہمدردی پیدا ہوئی۔ اس نے محسوس کیا کہ ملک پر نازل ہونے والی لعنت صرف انتقام نہیں بلکہ انصاف کی پکار تھی۔ ارجن نے عزم باندھا کہ وہ چڑیل کے دھوکے کی حقیقت کو معلوم کرے گا اور ایسے اس کے عذاب سے نجات دلائے گا، اور ارجن کی تحقیق ایسی شاہی کتب فراموش شدہ داستانوں تک لے جاتی ہے۔ ہفتوں کی محنت کے بعد اس نے چڑیل کی سچائی دریافت کر لی۔ وہ بے گناہ تھی، اور اس کے اپنے خاندان نے اس پر الزام لگایا تھا۔ اس کے بڑھتے ہوئے اختیارات سے خوفزدہ ہو کر اس کی جان لے لی۔ چڑیل ارجن کو اپنی زندگی کی داستان سناتی ہے کہ وہ کس طرح اس بدروح میں تبدیل ہو۔ ارجن کو اس کی داستان سن کر بہت زیادہ ہمدردی اس کے ساتھ ہوتی ہے، تو وہ واپس جاتا ہے، ڈفرینٹ کنٹریز کے ملکوں کے بادشاہوں کے ساتھ ملتا ہے اور ان سے اس کے بارے میں دریافت کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ وہ ایک بے گناہ روح تھی جس کو آپ لوگوں نے زبردستی ظلم و ستم کا نشانہ بنایا، اور اس طرح بہت زیادہ تگدو کے بعد اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ وہ چڑیل کے پاس یہ خوش خبر لے کر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آج میں آپ کو اس
अजाब से निजात दिला दूंगा, और उसको अपने साथ ले लेता है और उसको असली शक्ल में लाने के लिए डिफरेंट एक्सोर्सिज्म करता है। और जैसे ही वो एक्सोर्सिज्म कर रहा था, उसकी रूह उस बद इवल से निकल रही होती है और वो अपनी असली शक्ल सूरत में आ जाती है। जब वो अपनी असली शक्ल सूरत में आती है तो वो बहुत ही खूबसूरत होती है, जिसको शहजादा अर्जुन देखता ही रह और ऐसे उन दोनों का सफर वापस स्टार्ट हो जाता है। वो अपने घोड़ों पर सवार होते हैं और उसी जंगल को क्रॉस करते हुए, अपने महल को क्रॉस करते हुए अपनी सल्तनत पर पहुंचते हैं और वहां पर बादशाह के पास जाते हैं। और बादशाह उनकी दास्तान को सुनकर और अर्जुन की बहादुरी को देखकर उनको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता है और उस सल्तनत में मौजूद हर शख्स अर्जुन की बहादुरी की दास्तानें लिखता है और अर्जुन को बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट और अज़म डिटर्मिनेट किया जाता है और इसकी बहादुरी की मिसालें आज भी दी जाती। और इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि डिटर्मिनेशन, कंसिस्टेंसी के साथ हम किसी भी नामुमकिन चीज को मुमकिन बना सकते हैं और पुरानी से पुरानी लानत को भी खत्म किया जा सकता है। इस बहादुरी के कारनामे ने न सिर्फ अर्जुन की सल्तनत को, मुल्क को तबाही से बचाया, बल्कि दुनिया में एक अजीम क़यादत की मिसाल पैदा कर दी। और शहजादा अर्जुन की बहादुरी और शहजादी की चुड़ैल होने की खौफनाक कहानी को आज भी सदियों से बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से सुनाया जा रहा है। शहजादा शुक्रिया, आज मैं आपकी मदद से इस रूम में आई हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी दोस्त दोबारा से शहजादी बन गई है और अपनी असली सूरत में आ गई है और मैं चाहती हूँ उस शहजादे से शादी कर ले जिसकी वजह से वो आज अपने इस रूम में आई है। और ये कहानी एक ऐसी दास्तान बन गई जो लोगों को इंसाफ और हमदर्दी की राह दिखाती है।